السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی 10 سال سے ہمارے ملک میں بجلی کی بہت زیادہ قلت ہے، اور بجلی کی اس قلت کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے ملک میں بجلی اور پیدا نہیں ہو سکتی اور بجلی ہے نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ بجلی چائنا سے خرید لی جائے، کبھی کہا جاتا ہے کبھی گیس جو ہے اس کے لیے برآمد کی جاتی ہے، کبھی باہر سے بڑے بڑے جنریٹر برآمد کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی۔ تو اصل میں اس مسئلے کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کتنی بجلی کی ضرورت ہے اور ہمارے ملک میں بجلی کتنی موجود ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو بجلی کی ضرورت ہے وہ تقریباً کچھ 24 سے 25 ہزار میگا واٹ ہمارے ملک کو بجلی کی ضرورت ہے۔ تو اور یہ جو 24-25 ہزار میگا واٹ جو ہمارے ملک کو بجلی کی ضرورت ہے، تو پیداوار جو ہے ہمارے ملک میں وہ تقریباً کوئی 16 ہزار میگا واٹ ہے، یعنی 8 ہزار میگا واٹ بجلی کم پیدا ہو رہی ہے جتنی ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ تو یہ 8 ہزار میگا واٹ کم پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 24 میں سے 8 نکالیں تو باقی 16 رہ گئے، تو گویا کہ تقریباً 16 گھنٹے ہمارے ملک میں بجلی یعنی ہوتی ہے اور 8 گھنٹے ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شہروں میں ظاہر بات 8 گھنٹے نہیں ہوتی، وہاں کم ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ دیہاتوں میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ شہروں میں اگر 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہوتی ہے تو دیہاتوں میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو 8 ہزار ہماری قلت ہے۔ اب یہ جو 16 ہزار میگا واٹ جو بجلی ہمارے ملک میں بن رہی ہے، یعنی 2/3 بن رہی ہے، 1/3 نہیں بن رہی، تو یہ جو 2/3 بن رہی ہے اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ پانی سے بن رہی ہے، تربیلا ڈیم سے یا کچھ اور جو ہے اس سے بن رہی ہے، اور باقی جو ہے کچھ گیس خرچ کرنے سے بنتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ جو ایٹمی جو پاور پلانٹ ہیں ان سے بنتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ آیا ہمارے ملک میں بجلی پیدا کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا صرف گلگت بلتستان جو ہے، جو سمجھ لیں کہ کنارہ ہے پاکستان کے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا صوبہ ہے گلگت بلتستان، وہاں پر اتنا زیادہ پانی ہے کہ اس پانی سے 2 لاکھ میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے۔ 2 لاکھ میگا واٹ کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری ضرورت ہے 24-25 ہزار، تو گویا کہ 8 پاکستان جیسے 8 ملک ہوں تو صرف گلگت بلتستان کے پانی سے 8 ملکوں کو، پاکستان جتنے 8 ملکوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اور پھر باقی ملک میں جو پانی ہے، باقی جو دریا ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، صرف گلگت بلتستان پاکستان جیسے 8 ملکوں کو چلا سکتا ہے، اتنا وہاں پر پانی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیز آ جاتی ہے جو بجلی کو پیدا کرنے کا جو سورس ہے دوسرا، وہ ہے جی ہوا۔ آپ کراچی میں دیکھیں، کراچی کے جنوب میں سمندر ہے، اور سمندر کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پھر کراچی سے آپ 200-300 کلومیٹر آگے کی طرف آئیں تو آگے ایک صحرا ہے جسے تھر کہا جاتا ہے، پھر اس سے آگے پنجاب میں چولستان ہے۔ تو یہ جو صحرا ہوتا ہے، صحرا کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کلیہ ہے کہ ہوا جس وقت گرم ہوتی ہے تو یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، نیچے نہیں رہتی، یہ اوپر جاتی ہے۔ جب ہوا اوپر جاتی ہے تو یہ جو نیچے جگہ خالی ہوتی ہے تو اس کو بھرنے کے لیے پھر ٹھنڈی ہوا یہاں پر آتی ہے، سمندر کی ٹھنڈی ہوا یہاں آتی ہے، دوڑتی ہے وہاں سے۔ تو یہ گرم ہوا، صحرا گرم ہوتا ہے، ہوا اوپر جاتی ہے، اور سمندر کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر وہاں سے دوڑ لگاتی ہے اور دوڑتے ہوئے اس صحرا کے اندر آتی ہے، اور وہ ہوا جب یہاں پر پہنچتی ہے یہ بھی گرم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اوپر جاتی ہے، پھر سمندر سے اور ہوا آتی ہے، تو یہ ایک سرکل اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو جب تک سمندر موجود ہے اس پر ٹھنڈی ہوا ہے، اور جب تک صحرا موجود ہے اور اس میں گرم ہوا گرم ہے، تو یہ سرکل اسی طرح چلتا رہے گا، جب سے ہے اسی طرح چل رہا ہے اور جب تک ہوگا اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو اب یہ جو کراچی سے جو ہوا چلتی ہے صحرا تک، یہ 200-300 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں ونڈ کوریڈور، یعنی ہوا کی راہداری۔ جس طرح ابھی ہمارا وہ بن رہا ہے نا، سی پیک بن رہا ہے، ایک بہت بڑی راہداری ہے، تو اس طرح یہ ہوا کی راہداری ہے۔ تو اس ہوا کی راہداری پر مسلسل ہوا چلتی رہتی ہے، یعنی آپ جس موسم میں چلے جائیں، دن ہو رات ہو پورا سال، بیچ میں کچھ تھوڑا سا وقفہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر اس راہداری پر ہوا چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہے، یہ 200-300 کلومیٹر جو ہوا کی راہداری ہے، یہ جگہ یعنی بہت ہی مناسب ہوتی ہے ونڈ ٹربائن لگانے کے لیے،
کہ جو ٹربائن ہوتی ہیں، آپ نے اگر تصویر دیکھی ہو یا ویسے دیکھا ہو، 3 پنکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پر ہوتے ہیں 3، اور بڑے ایک پول کے اوپر ان کو لگایا جاتا ہے اور اس ہوا کے رخ پر لگایا جاتا ہے، وہ پھر پر جو ہیں وہ گھومتے ہیں، اس سے ٹربائن گھومتی ہے اور اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس صرف جو سندھ کا یہ ہوا کی جو راہداری ہے، یعنی جو کراچی کے سمندر سے تھر کے صحرا تک جو ہوا کی جو راہداری ہے، اس راہداری پر اگر ونڈ ٹربائن لگا دی جائیں تو 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی 2 پاکستان جیسے ملکوں کی پوری ضرورت صرف یہاں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح کی راہداری بلوچستان میں بھی ہے، اسی طرح کی راہداری جو ہے پنجاب میں بھی ہے۔ تو یہ ساری راہداریاں ملا کر جو ہے کئی جو ہے پاکستان جیسے ملکوں کی، اب آپ نے دیکھا کہ 8 ملکوں کے برابر بجلی گلگت میں پیدا ہو سکتی ہے، 2 ملکوں کے برابر بجلی ونڈ کوریڈور سے سندھ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، بلوچستان الگ ہے، پھر پانیوں کی الگ ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بجلی موجود ہے۔ اور پھر آپ ایک اور تیسری چیز میں بھول گیا کہ تیسری چیز ہم نے سورج کو شمار ہی نہیں کیا کہ جو سولر الرجی ہوتی ہے، جس کو یعنی جو سورج کے ذریعے، اب یورپی جو ممالک ہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک یا ایسا شہر جہاں پر سال میں صرف 165 دن سورج نکلتا ہو تو وہ جگہ ویزیبل ہوتی ہے، یعنی وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہاں پر اس شہر کی بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس ملک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، جہاں پر صرف 165 دن سورج نکلے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے کراچی کو، اگر دیکھیں تو کراچی میں 300 دن سورج نکلتا ہے سال میں، صرف کوئی 65 دن آگے پیچھے کوئی کم زیادہ جو ہے بادل ہوں گے یا بارش ہوگی، 300 دن سورج نکلتا ہے۔ پھر سندھ کے پورا سندھ آپ دیکھ لیں، پھر پورا بلوچستان آپ دیکھ لیں، پھر پنجاب دیکھ لیں، پھر پورے ملک کے اندر کتنا سورج نکلتا ہے۔ تو یہ جو سولر انرجی ہے، اس کے ذریعے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر اتنی بجلی ہے کہ پاکستان جیسے کوئی 15-20 ملکوں کو ہم بجلی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری صرف 24,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ڈیم نہیں بنائے جا رہے، جہاں پر جو ہے یہ اس ونڈ کوریڈور میں ونڈ ٹربائن نہیں لگائی جا رہی، سولر انرجی کی جو ہے وہ سسٹم نہیں لگایا جا رہا۔ اور یہ کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی کرپشن ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں بڑے بڑے ڈیم بنانا، یہ سارے کام کرنے اس پر سرمایہ لگتا ہے، اور سرمایہ ظاہر ہے وہ ہمارے حکمران اور جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، سرکاری محکمے، کرپشن ہوتی ہے، وہ پیسہ لوٹ لیتے ہیں، پاکستان کے جتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے سارا لوٹ مار میں ضائع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے ٹھیکے جو ہوتے ہیں، جس چیز پر لاکھ روپیہ لگنا ہوتا ہے اس کا 50 لاکھ کا ٹھیکہ جو ہے منظور کرا دیا جاتا ہے، لاکھ روپے میں وہ چیز بنا دی جاتی ہے، اور 49 لاکھ جو ہے وہ مختلف جو ہے لوگ آپس میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیسے کو لوٹا جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ڈیم اس لیے نہیں بنائے جا رہے، یہ جو ہے ونڈ ٹربائن اس لیے نہیں لگائے جا رہے، یہ سولر انرجی کا سسٹم اس لیے نہیں لگایا جا رہا کہ ہمارے جو بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، جن میں بڑے بڑے سینیٹر آ جاتے ہیں، ہمارے وزراء ہیں، ایم این ایز ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار، ان لوگوں نے اپنے کاروبار یعنی چلائے ہوئے ہیں، باہر سے ہی جنریٹر برآمد کرتے ہیں، ہماری عوام کو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو جنریٹر خریدنے پڑتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، تو اس سے ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہ سارا کاروبار جو ہے وہ اس طریقے سے چلا رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے یہ کما رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں ڈیم بن گئے اور اس طرح کی ونڈ ٹربائن لگ گئی تو یہ سارے کاروبار، ان کے بزنس بند ہو جائیں گے، یہ حرام کا جو پیسہ یہ جو کما رہے ہیں، قوم کو جو لوٹ رہے ہیں، یہ سب بند ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں کی جا رہی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں، اگر پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کی آپشن موجود ہے، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔